جو شاہین پلا ہو کرگسوں میں، وہ کیا جانتا ہے راہو رسم شاہبانی۔ سارے شاہین نہیں ہوتے، ایٹمی طاقت ہیں کہ نہیں ہم؟ سرکار کی امت اس وقت ذلت میں پڑی ہوئی ہے، اور اقبال کہتا ہے کہ انگریزوں نے یہ بیٹھ کر پلاننگ کی، کہتا ہے انگریزوں نے یہ چال مسلمانوں پر نافذ کی کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی نہیں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی نہیں۔ یہ صرف مسجدوں میں جاتے رہیں مگر میدان کے بندے نہ رہیں۔ ان کا بس چلے نا، یہ قرآن سے وہ آیتیں نکال دیں جو جہاد کی ہیں۔ جس قرآن نے نماز کا حکم دیا اس نے جہاد کا بھی دیا۔ یہ جو کچھ فلسطین میں ہوتا ہے آپ اس کی تائید کر دیں؟ برما کے اندر مسلمان نہیں کٹے، عراق کے اندر نہیں کٹے، کیا اس وقت سعودی عرب والوں کو انگریزوں کی فکر دے کر روح محمد نہیں نکالی؟ اس وقت انہوں نے ریاستوں میں بانٹ کر ان کی فکریں جدا لے گی، ان کو کاروبار کے لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا کر ایک کو کاٹتے ہیں دوسرے کو پیسہ دے کر چپ کروا دیتے ہیں، اور دوسرا کہتا رہتا میں اگر بولوں گا میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ جب کہا گیا تھا نا مشرک نجس ہے نکال دیں یہاں سے مکے سے، تو حضرت علی جب آیتیں پڑھ رہے تھے تو مشرک اٹھ کے کہنے لگے علی تمہیں تو تجارت آتی کوئی نہیں، تم تو جنگجو لوگ، ہم نکل گئے تو کیا کریں گے، تم کہاں سے کھاؤ گے؟ لیکن جن کو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے وہ پھر کافروں کی آفروں پر لیٹ نہیں جاتے۔ وہ کہنے لگے ہمارے رب نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلًا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ہمارے رب نے کہا مسلمانوں اگر تمہیں خوف ہے کہ کہیں معیشت برباد نہ ہو جائے تو فرمایا رب پر یقین رکھو وہاں سے دے گا تم نے کبھی سوچا تک نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں ہم اکیلے کیا کریں، اور امریکہ کہے کہ جس نے ادھر دیکھا ہم یہ کر دیں گے، اور کفر تو ملت واحد بن گیا، مسلمان ملت منتشرہ بن گئے۔ یہ متفرق کیوں ہیں، ان کی سوچ کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے جب سے یہ قرآن چھوڑا ہے مسلمان در بدر ہو رہے ہیں، اور جس طرح کھانے والی پلیٹ پہ سارے جھپٹتے ہیں مسلمانوں پہ یوں جھپٹے۔ اقبال کہتا ہے شب پیش خدا بگریز تمزار، مسلمان چرا زارند و خارند، کہ رات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اور میں نے پوچھا یا اللہ یہ مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں، جدھر دیکھو مسلمان کٹ رہے ہیں، یا اللہ اس کی وجہ کیا؟ ندا آمد نبی دانی کے این قوم دل دارند و محبوب ندارند۔ فرمائی اقبال جس قوم کی ذلت کی وجہ تو پوچھتا ہے، اس قوم کی ذلت کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم کے پاس دل تو ہے مگر محبوب نہیں رہا، اور وہ کیا ہے؟ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروے الزنا میں مصطفیٰ، آبروے ماں زنا میں مصطفیٰ، ہماری عزت قیامت تک صرف حضور کی وجہ سے۔ 4 اینکر لنڈے کے اوپر بٹھا دیے جاتے ہیں اور وہ قوم کو خوف زدہ کرتے ہیں، پھر موٹیویشنل سپیکر بٹھائے جن کی زبان پر صرف مسلمانوں میں فساد افراتفری پھیلائی جاتی ہے، حکمران بٹھائے گئے جو مانگ کر خیرات پر فخر کر رہے ہیں۔ فخر یہ نہیں تھا، فخر یہ تھا مسلمانوں پہ وقت گزرا ہے، پاکستان پر جب جاپان کو قرض دیا ہے، آج خیراتیں لے کر فخر کرتے ہیں، اور یہاں جو کرائے پر رہے لوگ اس کو رشتہ نہیں دیتے، اور تم خیراتیں مانگ کر فخر کرتے ہو، تم کو مبارک دیتے ہو، اور یہ لعنت ہے، یہ مبارک ہے۔ مسجدیں سنبھال لیں، مسجدوں کو جھپے مار لیں، اور کتنی تنخواہ ہے۔ مولوی تو مارے گئے ہیں کہ کاروبار چھوڑ دیے انہوں، مولوی تو مارے گئے ہیں کہ صرف مسجدوں پہ تکیے کر لیے، مدرسوں پہ تکیے کر لیے۔ نکلو مدرسوں سے باہر، نکلو مسجدوں سے باہر۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ محبت نہ زندگی نہ معرفت نہ نگاہ۔ وہ شاعری ختم ہو گئی۔ مدرسوں سے غوث اعظم کے مدرسے میں پڑھنے والا صلاح الدین ایوبی، یہودیوں کی جرت تھی کہ فلسطین کی طرف دیکھ سکے،
کو دھول چٹا کے رکھ دی تھی، اور ان کے بعد عمر فاروق کے وارث صلاح الدین ایوبی نے دھول چٹائی۔ ان کو کہیں بلا اب یہ مقابلہ کر کے دکھائیں، اس لیے کہ ان کی تو ویڈیو پکڑی جاتی ہیں راتوں کو عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں بناتے ہوتے۔ جو زانی ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، اور بزدل کے قدموں میں کبھی وزن نہیں ہوتا۔ جو منگتا ہوتا ہے نا وہ کسی چودھری کے سامنے تو نہیں لگ کھڑا ہوتا۔ اور اقبال کیا کہتا ہے کہ در غلامی عشق و مذہب را فراق، انگ بینے زندگانی بد مذاق۔ اور کہتے ہیں سارے بولنے والے عاشق نہیں ہوتے، کئی غلام بھی ہوتے ہیں۔ غلام اگر عشق کی بات کرے تو پھر شہد میں زہر ملانے والی بات کرتا۔ بے سود ہے جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے، جب تیرے پاس ید بیضا نہ رہا، جب ضرب کلیم نہ رہی، پھر تو کیسے جہاد کر سکتا؟